بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی قوم کی داستان سنانے جا رہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، مگر انہوں نے نافرمانی اور غرور کا راستہ اختیار کیا۔ یہ ہے حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کی عبرتناک کہانی۔ ایسی داستان جو صرف ماضی کا حصہ نہیں بلکہ آج کے انسان کے لیے بھی ایک بڑا سبق ہے۔ ایک نبی کی پکار، ایک معجزہ اور ایک ہٹ درم قوم کا انجام، یہ سب کچھ جانیے آج کی ویڈیو میں، قرآن و سنت کی روشنی میں دل کو جھنجھوڑ دینے والے انداز میں۔ تو آئیے چلتے ہیں وقت کے اس سفر پر جہاں ایمان، صبر اور انکار کی مثالیں ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف پیغمبر بن کر تشریف لائے، جو ایک مشہور قبیلہ ہے اور اپنے دادا سمود کی وجہ سے سمود کہلاتا ہے۔ سمود کے بھائی کا نام جدلیس ہے۔ سمود اور جدلیس عابر بن ارم کے بیٹے ہیں، جو سام بن حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور قوم سمود عرب عربہ ہیں۔ یہ قبیلہ حجاز اور تبوک کے درمیان الحجر کے مقام پر سکونت پذیر رہا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں جب مجاہدین اسلام تبوک جا رہے تھے تو اسی علاقے سے گزرے۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد واقع ہوئی ہے۔ یہ لوگ بھی قوم عاد کی طرح بت پرست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے اپنا ایک بندہ خاص اور رسول بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی۔ انہیں بتایا کہ بتوں اور غیر خداؤں کی پرستش چھوڑ دو اور توحید کو گلے لگا لو اور بت پرستی کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کر لو۔ کچھ لوگوں نے تو آپ کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے، لیکن اکثر لوگ کفر کرتے رہے اور آپ سے بحث و مباحثہ اور قیل و قال میں مصروف رہے۔ جب آپ علیہ السلام کی تبلیغی سرگرمیاں تیز تر ہو گئیں تو کافروں نے آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی۔ چند بدبختوں نے تو آپ کی اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا جسے اللہ تعالیٰ نے ان پر حجت بنا لیا تھا۔ بس اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غالب و قادر مطلق ہستی نے انہیں سخت ترین سزا دی۔ قرآن مجید میں ذکر، ترجمہ۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے کہا، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا۔ بے شک آ چکی ہے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی، بس چھوڑ دو اس کو کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور نہ ہاتھ لگاؤ اسے برائی سے، ورنہ پکڑے گا تمہیں عذاب دردناک۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہیں جانشین خاک کے بعد اور ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں، تم بناتے ہو اس کے میدانی علاقوں میں عالیشان محل اور تراشتے ہو پہاڑوں میں مکان۔ سو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو اور نہ پھرو زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے۔ کہا ان سرداروں نے جو تکبر کیا کرتے تھے ان کی قوم سے، ان لوگوں کو جنہیں وہ کمزور ذلیل سمجھتے تھے، جو ان میں سے ایمان لائے تھے، کیا تم یقین نہیں رکھتے ہو کہ صالح رسول ہے اپنے رب کی طرف سے؟ انہوں نے کہا، بے شک ہم اس پر جسے دے کر انہیں بھیجا گیا ہے ایمان لانے والے ہیں۔ کہنے لگے وہ لوگ جو تکبر کیا کرتے تھے کہ ہم تو اس چیز کے جس پر تم ایمان لائے ہو منکر ہیں۔ بس انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالیں اس اونٹنی کی اور انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، اور کہا، اے صالح لے آؤ ہم پر اس عذاب کو جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اگر تم اللہ کے رسولوں سے ہو۔ پھر آ لیا انہیں زلزلے کے جھٹکوں نے، تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے پڑے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا انداز گفتگو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بڑے پیار سے سمجھایا اور فرمایا، ترجمہ۔ اے میری قوم، بھلا یہ تو بتاؤ، اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے اور اس نے عطا کی ہو مجھے اپنی جناب سے خاص رحمت، تو کون ہے جو بچائے مجھے اللہ کے عذاب سے؟
اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم تو نہیں زیادہ کرنا چاہتے میرے لیے سوائے نقصان کے۔ یہ آیت حضرت صالح علیہ السلام کی طرف سے ان کے لیے نرم گفتگو اور نرم مزاجی کے رویے کو ظاہر کرتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کا نبی بھولے بھٹکے لوگوں کو کس خوبصورت طریقے سے دعوت حق دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے یہ تو بتاؤ اگر میرا کلام اور میری دعوت حق پر مبنی ہو تو تمہارا کیا خیال ہے؟ ایسے میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ بارگاہ خداوندی میں مخالفت حق کا کیا عذر پیش کرو گے؟ تم کہتے ہو کہ میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت نہ دوں۔ ذرا یہ تو بتاؤ اگر میں بھی اس فریضے میں کوتاہی برتوں تو پھر تمہیں عذاب خداوندی سے کون نجات دے گا؟ کون تمہاری ہدایت کی کوشش کرے گا؟ یہ فریضہ مجھ پر اللہ کی طرف سے لازم ہے۔ اگر میں کار خیر میں سستی کروں گا تو کیا میں تم میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھے خدا کی پکڑ سے چھڑا لے گا اور اس ذات کے خلاف میری مدد کر سکے گا؟ تو جب تک میرے جسم میں جان ہے تو میں حق کی دعوت دیتا رہوں گا جب تک کہ اللہ کوئی فیصلہ صادر نہیں فرما دیتا۔ بدبخت لوگ آپ کی باتوں کو نہ سمجھ سکے اور آپ پر الزام تراشی کرنے لگے۔ اے صالح، تم ان لوگوں میں ہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی اے صالح، تو اچھا بھلا ہے، تو جو یہ توحید اور یکتائی کی باتیں کرتا ہے، تیرا قصور نہیں۔ جادو کے اثر سے تجھے تو معلوم نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ چٹان سے اونٹنی برآمد۔ ایک دن سمود کے لوگ ایک مجلس میں اکٹھے ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے گئے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، انہیں نصیحت کی، آنے والے عذاب سے ڈرایا اور ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ کافروں نے آپ سے معجزہ طلب کیا اور کہا ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں بشرط یہ کہ آپ سامنے کی اس چٹان سے اونٹنی پیدا کر دیں اور اونٹنی بھی فلا رنگ کی ہو، بھاری بھی کم۔ انہوں نے اونٹنی کا حلیہ اس قد و قامت سے اس کے بہت سارے دوسرے اوصاف گنوائے، یعنی وہ حاملہ ہو، لمبی ہو، اس میں فلاں فلاں خوبیاں ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تمہارا مطالبہ پورا کر دوں اور اس چٹان سے ٹھیک اسی طرح کی اونٹنی نکال دوں تو تم میرا کہنا مان لو گی اور میری رسالت اور میرے پیغام کی تصدیق کر لو گی؟ سب نے کہا ہاں، ہم اس کے بعد آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور ساری مخالفتیں ختم کر دیں گے۔ آپ نے ان سے پختہ عہد و میثاق لے لیا۔ اس کے بعد آپ مجلس سے اٹھے، عبادت گاہ کی طرف تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ عبادت بجا لائے، پھر دعا کی رب ذوالجلال ان کے مطالبے کو پورا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو حکم دیا کہ ایک ایسی طویل حاملہ اونٹنی برآمد کرے جس قسم کی اونٹنی کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے اس اونٹنی کو دیکھا تو اونٹنی کی صورت میں ایک عظیم معاملہ، حیران کن منظر، قدرت ظاہرہ، دلیل قاطعہ اور برہان ساتیہ کو دیکھ کر ان میں سے کئی تو ایمان لے آئے، لیکن بہت سارے لوگ کفر و ضلالت اور عناد و سرکشی پر ڈٹے رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَظَلَمُوا بِهَا کہ انہوں نے اس پر زیادتی کی اور معجزہ دیکھ لینے کے باوجود بھی کو قبول نہ کیا۔ اونٹنی کو مارنے کے لیے قوم کا مشورہ۔ جب یہ سلسلہ طویل ہوا تو قوم کے لوگ اکٹھے ہوئے اور یہ طے پایا کہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں تاکہ وہ چین سے رہ سکیں اور ضرورت کا پانی انہیں میسر آ سکے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ بہت اچھے، تم حق پر ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، اس فتنے سے بچاؤ کہ یہی ایک صورت ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں۔ بس انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی اس اونٹنی کی اور انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے اور کہا اے صالح، لے آؤ ہم پر اس عذاب کو جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم اللہ کے رسولوں سے ہو۔ جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی حامی بھری وہ ان کا ایک رئیس قدر بن سالف بن جندع تھا۔ اس کا رنگ گورا اور بال سرخ تھے اور مشہور تھا کہ یہ حرام زادہ ہے، چونکہ سالف کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے سالف کا بیٹا شمار ہوتا ہے۔ دراصل اس کا باپ ایک اور شخص تھا جسے لوگ سبیان کہتے تھے۔ اونٹنی کا قتل تمام لوگوں کی متفقہ رائے سے ہوا، اسی لیے اسے تمام کی طرف سے منسوب کیا گیا ہے۔
پیغمبر کے قتل کا ناپاک منصوبہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو یہیں تک، اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے گا تاکہ آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی اور قوم سمود کی کہانی قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل کے ساتھ سمجھ آ سکے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔